السلام علیکم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈیلی نیوز آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ کیا میسج دیں گے ہم خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں آئے ہوئے زائرین کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خاص مبارکباد دیتا ہوں ڈیلی نیوز، جو ہر سال کی طرح اس سال بھی بارگاہ حضور گئی نماز میں عرس کے جو پروگرام ہے اس کو اپنے چینل سے نشست کرتا ہے، لہٰذا میں عرس شریف کی تمام تقریبات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو فلیگ سیریمنی بولتے ہیں، جھنڈا سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے بلند دروازے پہ، 8 جنوری کو ہے۔ پھر 13 جنوری کو عرس شریف اوپن، یعنی کہ عرس شریف چالو ہو جاتے ہیں، 13 تاریخ کو پہلی تاریخ ہو جائے گی، اور اسی وقت میں جنتی دروازہ بھی کھلے گا۔ اور اگر مان لو 29 تاریخ، اردو کی 29 تاریخ کو جنتی دروازہ ویسے کھل جاتا ہے اور 1 تاریخ کے اوپر رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسرا 18 تاریخ کو چھٹی شریف ہے، جو حضور گئی نماز کے اندر خاص عرس کا مین جو ڈے ہوتا ہے وہ چھٹی شریف کا ہوتا ہے۔ اور 19 تاریخ کو جمعہ ہے، لہٰذا تمام زائرین اکرام سے میں یہ خاص گزارش کروں گا، عرس شریف میں آپ بارگاہ حضور گئی نماز میں تشریف لاتے ہیں، اپنے خاص خیال رکھیں، موسم سرد رہے گا، اور حضور گئی نماز کی بارگاہ میں اپنی سب چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ اور خاص ڈیلی نیوز والے چینل کے اوپر میں کہتا ہوں سب کو، تمام بامبے کے جتنے بھی ممبئی کے نواسی ہیں سب کو میں خاص مبارکباد دیتا ہوں حضور گئی نماز کی بارگاہ سے۔ حضور گئی نماز سب پہ فضل کرم فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے، ہماری دیش کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو قائم و دائم رکھیں۔ حضور گئی نماز نے جو انسانیت کا پیغام پوری دنیا میں عام کیا ہے وہ سب کو روشن ہے، کسی کے ضرورت نہیں بتانے کی۔ حضور گئی نماز کا نام ہی سب کے لیے شفا ہے، سب کے لیے کرم ہے، سب کے لیے حضور گئی نماز کی جو لقب حضور گئی نماز ہے تو غریبوں کے غریب نواز ہیں، عطائے رسول ہیں۔ حضور گئی نماز کی بارگاہ سے یہی پیغام دیتا ہوں، امن و شانتی کا ہندوستان رہے۔ تمام آنے والے زائرینوں سے جو تمام مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں سب حاضر خوشنودی حضور گئی نماز کے حاصل کریں۔ حضور گئی نماز سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں، مولا پنج تن پاک کے صدقے میں، صحابہ اکرام اجمعین خلفۂ راشدین کے صدقے میں، تمام جمیع اولیاء اکرام کے صدقے میں خاص آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حضور گئی نماز کو عرس کی آمد سب کو مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل تصوف کا جو تعلق ہے وہ اسلام کے جو ظاہری جو نظام ہے وہ فقہ، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے، اور جو اس کا جو باطنی نظام ہے وہ ہے تصوف۔ دراصل اگر ہم کوئی بھی چیز دیکھیں اسلام کا، اگر ہم آپ جو ہے اس پہ تصور کریے کہ نماز، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے وضو کیا اور جو نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ہم نے سب ادا کیے اور قبلہ رخ ہو کر کے جو ہے اللہ اکبر بھی کہا، لیکن ہمارا جو دل ہے وہ جو ہے کعبے کے رب کی طرف نہیں، رب الکعبہ کی طرف نہیں، تو شریعت کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے وہ نماز تو پوری ہو جائے گی، لیکن تصوف کے اعتبار سے وہ نماز ابھی بھی ادھوری ہے، کیونکہ جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں اس کے اندر کنسنٹریشن اس کو ہم کہتے ہیں، خشوع اور خضوع، اخلاص ہونا چاہیے، سنسیئرٹی ہونا چاہیے، وہ پیدا نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو جب تک خشوع اور خضوع پیدا نہ ہو تو ہماری نماز جو ہے خداوند تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ تو تصوف جو ہے اصل میں انسان کے جو باطن کو جو ہے دیکھتا ہے، اور خاص طور سے جو ہم اس کو بالفاظ دیگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انر اسپرچول ڈائمینشن آف اسلام، یعنی جو اسلام کا جو اندر کا جو نظام ہے، اور یہ جو ہے نظام، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کے اندر ایکسیلنس کو حاصل کریں، حسن اس میں پیدا کر لیں، تو اس کے اوج کمال پہ، یعنی اس کے درجے، اس کے بہت ہی اول درجے تک پہنچ جائیں،
اس ایکسیلنس کے، یہ تصوف ہے۔ جسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے فقیری۔ فقیری بھی جو ہے اس کا لوگ ہندوستان کے اندر فقیری بھی کہتے ہیں، درویشی بھی کہتے ہیں، اور تصوف جو ہے دراصل جو ہے یہ بھی بعد میں جو ہے لفظ رائج ہوا، اس سے پہلے جو ہے لفظ تھا وہ سلوک تھا، احسان لفظ تھا، اور حدیث کی اصطلاح کے اندر یہ لفظ احسان ہے۔ اچھا، ایک تصوف کے اندر ایک دیکھا گیا ہے کہ قلب جاری ہونا شرط ہے اس کی، اللہ کا ذکر میں قلب جاری ہونا اس کی شرط ہے، اور یہاں پر جو ہے آنے والے ظاہرین جو ہوتے ہیں، جو بھی مولانا ہے یا کوئی بھی ہو شخص ہے، ان کا قلب جاری نہیں ہے، تو اس کا تصوف میں کیا ہے؟ دراصل جو ہے تصوف کے اندر حقیقت یہی ہے کہ انسان کا جو ہے قلب جاری جو ہے ایک مرشد، کیونکہ تصوف کو کوئی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس کی تعلیمات سے وابستہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو ایک شیخ کے ہاتھ میں مرید ہونا ضروری ہے۔ وہ شیخ جو ہے اپنے مرید کا جو اس کے منازل سلوک جس کو کہتے ہیں، جو اسٹیشنز آف دی صوفیزم ہم جس کو کہیں گے، مقامات، ان مقامات کی بلندیوں کے اوپر ایک شیخ لے کر کے جاتا ہے اپنے مرید کو۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اپنے مرید کے اندر کہ اس کے اندر یہ کمیاں ہیں تو ان کمیوں کو پورا کر کے پھر جو اس کا جو قلب ہے، قلب کو جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ اور قلب جاری کیسے ہوتا ہے؟ وہ ذکر سے ہوتا ہے۔ ذکر کے اندر بھی الگ الگ طریقے کے ذکر ہوتے ہیں، 2 ضربی ذکر ہوتا ہے، 6 ضربی ہوتا ہے، 4 ضربی ہوتا ہے، ذکر پاس انفاس ہوتا ہے جس کے اندر سانس کو جو ہے روک روک کر کے جو ہے دھیرے دھیرے کر کے جو ہے چھوڑا جاتا ہے۔ تو اس سے انسان کے اندر جو ہے قلب کو جو ہے تقویت ملتی ہے اور انسان کا جو دل ہے وہ جو ہے بیدار ہوتا ہے۔ اچھا، تو یعنی کہ مرید ہونا ضروری ہے؟ جی، مرید ہونا جو ہے تصوف کی راہ کے اندر کیونکہ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم آج چھوٹے سے بچے کو بھی ہم اسکول میں داخل کیوں کرتے ہیں؟ ہم اسکول میں داخل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ایک ٹیچر کے ساتھ رہے گا، اور ٹیچر، گرو اور ششیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو اگر رہنمائی کے لیے جو ہے امت مسلمہ کے جو ہے ہدایت کے لیے اور اس عالم کے جو ہے ہدایت کے لیے اس نے رسول بھیجے، تو ایک جو ہے ذریعہ بنتا ہے، وہ جو ہے تعلیم دیتا ہے، اس کا کام جو ہے تعلیم دینا ہے۔ ایسے ہی جو ہے تصوف کے متعلق جو ایک شیخ ہے وہ تعلیم دیتا ہے اپنے مسند ارشاد سے، وہ جو بھی تعلیم اور جو حکایتیں ہوتی ہیں جو مرید سالک کو چاہیے ہوتی ہیں وہ جو ہے ان کو عطا کرتا ہے۔